یہ حدیث ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم محرم کو ایسے نہ بھلا دو جیسے تم نے غدیر کو بھلایا ہے. حدیث موجود ہے. اچھا یہ موضوع میں نے کیوں لیا بھائی؟ میں تو سیرت جناب فاطمہ پڑھتا, سیرت جناب زینب پڑھتا یا سیرت جناب خدیجہ پڑھتا. اس لیے پڑھا کیونکہ ہم بیٹھے ہیں شب 17 ذی الحجہ میں. کل ہے 17, پرسوں ہے 18. 18 سمجھے نا؟ 18 اور ہی نہیں کیا آپ نے. 18 کب ہے؟ 1 اور 8, اور 1 کو 8 میں ملاؤ گے تو 9. 9 ہے فاطمہ کا عدد. 9 ہے فاطمہ کا عدد. اچھا 18 ذی الحجہ یعنی شیعوں کی عید اکبر, شیعوں کی نہیں اسلام کی عید اکبر کا نام ہے غدیر. اسلام کی عید اکبر کا نام. معصوم نے فرمایا کہ غدیر کی حیثیت عیدوں کے درمیان ایسے ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہے. یہ ہے غدیر, یہ ہے غدیر. اچھا معصوم نے کیا فرمایا؟ معصوم نے فرمایا ہمیں ڈر ہے کہیں تم محرم کو ایسے نہ بھلا دو جیسے غدیر کو بھلاتے ہیں. تو کون سا شیعہ ہے بھائی جس نے غدیر کو بھلایا؟ کوئی ہے؟ ہمیں تو نہیں ملا. آپ کے پاس ہو تو بتائیے. کوئی نہیں ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غدیر مناتے ہیں مگر فضائل تک, عمل تک نہیں. معصوم نے جو غدیر کا طریقہ بتایا ہے وہ عجیب ہے. معصوم نے فرمایا سن لیجئے, اور اس پہ آپ کو پرسوں کو عمل کرنا ہے, اور یہی مرحومہ کے لیے توشہ آخرت ہوگی اور میرے لیے سفر نجات. توشہ آخرت, عجیب جملہ. معصوم نے فرمایا کہ عید کیسے مناؤ؟ غدیر عید اکبر ہے نا, اس سے بڑی عید نہیں ہے. یہ خالی عید نہیں ہے, عید اکبر ہے. عید تو وہ ہے جو روزوں کے مکمل پہ منائی جائے. غدیر وہ ہے جو دین کے مکمل ہونے پہ منائی جائے. اور ایک جملہ اور کہہ دوں, وہ عیدیں سب مناتے ہیں, غدیر سب نہیں مناتے. نئی جملہ کہہ دوں, غدیر سب نہیں مناتے. یہ طے ہے کہ غدیر منانے والوں کا شاید ابا امیر نہ ہو, مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ غدیر منانے والے کی اماں شریف نہ ہو. غدیر وہی مناتا ہے جس کی ماں شریف. اب سن لیجیے آپ, غدیر کیسے منانا ہے؟ غدیر ہے نا پرسوں, کیسے منانا ہے؟ فرمایا غدیر ایسے منانا ہے کہ پہلے روزہ رکھنا ہے, نیت کرنا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں غدیر کا. اللہ اکبر, غدیر کا روزہ. اچھا ہر چیز کا ثواب ہے نا. اسلام میں ثواب کے لیے ایک عدد آیا ہے اور وہ ہے 70. یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں اسلام میں جو اجر کا وہ ہے عدد وہ ہے 70. یہ کیا 70 غلام آزاد, یہ کیا 70 سال کی عبادت, یہ کیا 70 یہ ہے کہ نہیں 70 سجدوں کا, 70 رکعت کا. غدیر کے دن 70 ہے ہی نہیں, 70 نہیں ہے. فرمایا پہلا ہے روزہ رکھنا, نیت کر لو کہ ہمیں غدیر کا روزہ رکھنا. اچھا مولا غدیر کے روزے کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, عجیب ثواب ہے خدا کی قسم. علی والوں اور تمہیں کیا چاہیے؟ فرمایا جو غدیر کے دن کا روزہ رکھے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ اگر وہ پورے سال میں ایک دن ناغا کر کے, یعنی ایک دن بھی ناغا نہ کرے اور پورے سال کے روزے رکھے, تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ایک طرف اور غدیر کے روزے کا ثواب ایک طرف. پورے سال کے روزوں کا ثواب. آپ نے کتنے ہلکے پن سے سن لیا. اس سال کے بیچ میں رمضان بھی آتا ہے, رمضان کے واجب ہے, مگر معصوم نے فرمایا پورے سال کے روزوں کا ثواب ایک طرف اور غدیر کے روزے کا ثواب ایک طرف. مولا غدیر کے روزے کا ثواب کیوں ہے؟ اب کون جواب دے گا؟ تو علماء نے بحث کی ہے کہ غدیر کے روزے کا ثواب پورے سال کے روزوں سے افضل کیوں ہے. تو جواب میں یہی لکھا, اس لیے کہ اگر غدیر نہ ہوتی تو نہ رمضان کا پتہ چلتا نہ اعمال کا پتہ چلتا. اگر غدیر نہ ہوتی تو تمہیں اعمال کا پتہ نہ چلتا. پہلا کام کیا کرنا؟ روزہ رکھنا. روزے کا ثواب کیا ہے؟ روزے کا ثواب یہ ہے کہ پورے سال کے روزے ایک طرف اور رمضان کے
روزے بھی ایک طرف اور غدیر کے روزے کا ثواب ایک طرف. اس کے بعد کیا کرنا؟ غسل کرنا. غدیر کی نیت سے، غدیر کی نیت سے غسل کرنا. اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ہے؟ ہے نا، جمعے کے دن غسل کرو گے، 40 جمعے غسل کر لیا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ قبر میں جو ہے وہ جسم گلے گا نہیں. اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ جو تم غدیر کے دن کرو گے، جمعے کے دن کا یہ ہے، عرفے کے دن کا یہ ہے، اس دن کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا اس دن کا ثواب یہ ہے کہ جب تم نیت کرو گے کہ میں غسل غدیر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو جب تم سر پہ پانی ڈالو گے، جو سر سے پانی بدن کے زمین کی طرف آئے گا، ویسے ہی نامہ اعمال سے گناہ مٹتے چلے جائیں گے. اور جب تم غدیر کا غسل مکمل کرو گے تو اعمال بالکل نامہ اعمال کلیئر ہوگا، اس میں گناہوں کا ایک دھبا بھی نہ ہوگا، اور تم ایسے ہی محشور کیے جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہو. یہ کیا ہے؟ غدیر. آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر. یہ کیا ہے؟ یہ غدیر ہے. پہلا کام کیا کرنا؟ ذرا بولیے. پہلا کام روزہ، دوسرا کام کیا کرنا؟ غسل. اس کے بعد فرمایا نیا لباس پہننا ہے. نیا لباس پہننا ہے. پہنو نیا لباس، خود نیا پہنو، اولاد کو نیا پہناؤ، اور یہ کہہ دیے میں لباس دو کہ آج میرے مولا کی ولایت کا دن ہے. اچھا مولا، اگر کسی کا اتنا حیثیت نہ ہو، بھائی اگر حیثیت نہیں ہے کہاں سے پہنے گا لباس؟ نئے لباس کا نہیں ہے آدمی کے پاس اتنا پیسہ. فرمایا اگر نہیں ہے قرض لو. خدا کی قسم واجب کام کے لیے بھی قرض نہیں ہے. فرمایا قرض لو مگر نیا لباس پہنو. مولا واجب کاموں کے لیے قرض نہیں ہے، اگر ہم نے قرض لے لیا ادا کون کرے گا؟ فرمایا غدیر کے لیے قرض تم لوگے، ادا اللہ کرے گا. آکے قسم کہاں بیٹھے ہیں آپ اور میں کیا کروں؟ یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، اسے سنیے گا ایک ایک لفظ کو. یہ خون جگر ہے. حسینیوں میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں غدیر کیسے منانا. غسل کرنا، روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد نیا لباس پہننا. پھر صدقہ دینا ہے. صدقہ دینا ہے. کتنا؟ کوئی مقدار نہیں ہے. 1 روپیہ دے دو، 1 درہم، 1 ریال. اچھا 1 درہم دیا تو 1 ہی درہم لکھا جائے گا؟ فرمایا نہیں، دو گے 1 درہم لکھا جائے گا کہ صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے مانند سونا اور چاندی راہ خدا میں دیا. راہ خدا میں. خدا مرحومہ کو کروٹ جنت نصیب کرے. اگر اس پہ سے ایک پہ بھی کسی نے عمل کر لیا تو خدا کی قسم اس کا ثواب جو مرحومہ کو ملے گا ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. پرسوں یعنی کل کا دن گزر کے جو پرسوں آنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، نیا لباس پہننا ہے، صدقہ دینا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا کم سے کم 1 مومن کی دعوت کرنا ہے. 1 مومن کی جو جاگ رہے ہیں آخر تک میری آواز سن رہے ہیں، ہر حسینی کی توجہ چاہتا ہے. حسینی خدا کی قسم کیا فرمایا؟ کیا کرنا ہے؟ 1 مومن کی دعوت کرنا ہے. کسی بھی مومن کو لاؤ، ہاتھ جوڑ کے کہو بھائی آج میرے مولا کی ولایت کا دن ہے، میرے دسترخوان پہ کھانا کھا لے. اچھا اگر تم نے 1 مومن کو لا کے، قید نہیں ہے کہ یہ کھلاؤ، جو بھی تمہارا انتظام ہو سکے اس اعتبار سے اسے 1 لقمہ، 1 نوالا، 1 روٹی کھلا دو. اس کا اجر کیا ملے گا؟ معصوم فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر تم نے غدیر کا دن آخری آدمی تک کسی 1 مومن کو 1 وقت کا کھانا کھلا دیا تو نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ غدیر کے دن 1 مومن کو کھلایا، بلکہ غدیر کے دن کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے غدیر کے دن 1 مومن کو نہیں، آدم سے لے کر محمد تک کو اپنے دسترخوان پر بنام علی کھلایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے غدیر. کیسے منانا؟ کیسے منانا؟ اس کے بعد فرمایا کیا کرنا؟ 1 آدمی کو کھانا کھلانا، پھر نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد ایک صیغہ ہے جسے صیغہ اخوت کہا جاتا ہے.
وہ پڑھنا ہے. وہ کیسے پڑھنا ہے؟ وہ ایسے نہیں پڑھیں گے. آپ صف میں بیٹھیں گے اور صف میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں گے اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے ہاتھ اٹھا کے علی کو حاضر اور ناظر جان کے گواہی دیں گے کہ مولا آج ہم اپنی ساری ذاتی دشمنیاں بھلا کے تیرے نام پر ایک ہو گئے. اللہ اکبر. آج ہم تیرے نام پر ایک ہو گئے. اچھا یہ زبانی نہیں ہے, یہ زبانی نہیں کہنا کہ بھائی ایک ہو گئے پھر وہاں سے اٹھتے پھر کشتی شروع. نہیں, مولا تجھے حاضر اور ناظر جان کے آج ہم ایک ہو گئے. کیوں مولا؟ کہ تاکہ دنیا سمجھ لے غدیر اتحاد والوں کی ہے, سخیفہ اختلاف والوں کا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب آپ آگے بڑھیے. اب ایک کام اور کیا کرنا ہے, ایک کام اور کیا کرنا ہے, 2 روایتیں. اس کے بعد جب آپ سب کچھ کر لیں تو پھر گلی میں نکلیے, محلے میں نکلیے, شہر میں نکلیے, اور جو بھی کوئی مومن آتا ہوا نظر آئے اسے دیکھ کے باہیں پھیلائیے اور پھیلا کے کہیے آ میرے بھائی مجھ سے گلے مل لے, آج تیرے اور میرے مولا کی ولایت کا دن ہے. اب ذرا جاگ کے سنیے گا اس کا اجر کیا ہے. آج تیرے اور میرے مولا کی ولایت کا دن ہے, یا مسافہ ملا ہے. مولا اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اگر کسی نے کسی ایک مومن کو غدیر کے دن یہ کہہ کے گلے لگا لیا بھائی آ جا آج تیرے اور میرے مولا کی ولایت کا دن ہے, وہ آدمی جب تک نہ مرے گا جب تک زمانے کا امام اسے گلے نہ